السلام علیکم۔ میں بہت چھوٹی تھی مگر اتنا تو دیکھ چکی تھی کہ نوکرانی اور میرے بابا سٹوری۔ میں نے بچپن سے ہی گھر کے ماحول میں ہر وقت کشیدگی کے اثرات دیکھے۔ میری ماں اور باپ جانے کس وجہ سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ مجھے بھی بابا نے صرف پیار ہی دیا، میری خواہشات بھی پوری کرتے اور ماں تو جیسے میرے ہونے سے خائف تھی۔ کبھی میری طرف دیکھ کر یا مجھ سے بات کرتے ان کے لہجے میں نرمی نہ ہوتی، بس چڑچڑی سی عجیب بدمزاج سی ماں تھی میری، اور میں ہر وقت سوچتی کہ شاید میں لڑکی ہوں اس لیے میری ماں مجھ سے اتنی خوش نہیں ہے۔ جس طرح مائیں بیٹیوں کے لاڈ اٹھاتی ہیں، میری ماں اس طرح مجھ پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ سرکاری اسپتال میں نرس تھی اور تقریباً آدھا دن گھر سے باہر ہی گزارتی تھی۔ کبھی مجھے ساتھ اسپتال لے جاتی اور کبھی وہاں کی آیا کو سونپ دیتی کرتی۔ اکثر اماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابا سے جھگڑ پڑتی ہے۔ میں چھوٹی سی تھی، میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا آخر کیا ماجرا ہے، میری ماں مجھ سے کیوں اکتاتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب ان چیزوں کا علم ہوا تو اماں کو یہ کہتے سنا کہ مزید گھر کے کاموں کے ساتھ اپنی نوکری کو لے کر نہیں چل سکتی، بہتر ہے تم کسی نوکرانی کا بندوبست کر لو تاکہ ان ذمہ داریوں سے میری جان چھوٹے۔ پہلے تو ابا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے، لیکن پھر اماں میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی لاپرواہ سی ہو گئیں۔ میں اس وقت تقریباً 4 سال کی تھی جب میں نے اماں کو کئی بار ابا کے ساتھ اس بارے میں بحث کرتے ہوئے سنا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اماں اسپتال سے گھر آئی تو بکھرا ہوا گھر سمیٹتے ہوئے غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ بس نظر حسین، اب کسی نوکرانی کا بندوبست کرو ورنہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اور پھر تم اکیلے ہی اپنی بیٹی بیرا کو پالتے رہنا۔ خود سوچیں یہ میرے ننھے سے دل پر کیسی قیامت بن کر گزری ہوگی، مگر ابا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ اتر آئی۔ بولے ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتا ہوں۔ جیسے ہی شام ہوئی گھر کا دروازہ کھلا تو واقعی ابا کے ساتھ ایک خوبصورت درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اماں نے کہا یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ نظر۔ ابا نے کہا ہمارے گھر میں مناسب قیمت پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر خوشی سے اماں کی باتیں کھل گئی۔ چند سوالات کرنے کے بعد انہوں نے فوراً اس عورت کو کام پر رکھ لیا۔ لیکن وہ عورت مجھ پر بہت مہربان تھی۔ پہلے دن سے ہی میں ماں کے پیار کو ترستی رہی اور اب جب کہ یہ ماسی آ گئی انہوں نے مکمل طور پر مجھے فراموش کر دیا۔ پہلے ہی وہ مجھے مجبوراً کھانا کھلانا اور کپڑے بدلوانے کی حد تک اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ماسی طاہرہ کو میں اماں کہا کرتی تھی۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھی، میرے آگے پیچھے گھومتی تھی جیسے کہ میں ان کی سگی اولاد ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ اپنی اماں کو بالکل بھول گئی۔ اماں طاہرہ میرا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی۔ میں جو چیز مانگتی مجھے وقت پر لا کر دیتی۔ میرے ابا پولیس میں تھے، تھانہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، سو وہ جب چاہتے گھر آ جاتے۔ باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس ایک بات عجیب تھی کہ وہ جب بھی میری اماں نوکری پر جاتی اماں طاہرہ جھاڑو پونچھا لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، کہتی میں تمہارے ابا کے کمرے کی صفائی کرتی ہوں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، ان باتوں کو نہ سمجھتی تھی، لیکن ایک سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا کہ اماں طاہرہ صرف میری ماں کی غیر موجودگی میں ہی کمرے میں کیوں جاتی ہے؟ تب کیوں نہیں جاتی جب اماں کمرے میں ہوتی ہے؟ یہ اماں طاہرہ کا پہلے ہی دن سے معمول بن گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا جیسے ہی اماں طاہرہ جھاڑو پونچھا لے کر کمرے میں داخل ہوئی، تھوڑی دیر بعد ہی مجھے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن وہ کسی بات پر لڑ رہے تھے یا شاید اماں طاہرہ رو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پائی کہ کمرے کے کسی طرف جلدی سے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر قدم رکھتی ابا نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، لیکن میں واپس نہیں مڑی بلکہ خاموشی سے دروازے کے قریب ہو کر ان دونوں کی آوازیں سننے لگی، مگر انتہائی کوشش کے باوجود مجھے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے کھڑے ہو کر کھڑکی کے اندر دیکھا تو میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ اس وقت نہ سمجھ پائی، اتنا جانتی تھی کہ سب سرگرمیاں غلط ہیں۔ پھر میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میرے ذہن میں سارا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں تھی، میری باتیں آواز کی عکاسی کرتے۔
خیر وہ دن اچھی طرح گزر گیا۔ اماں طاہرہ کی محبت نے جلدی مجھے اماں طاہرہ کا وہ روح بھولنے پر مجبور کر دیا۔ چند دنوں بعد میری قسمت میں ایک اور سیاہ رات آئی جسے شاید میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ اس وقت اماں ابا کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے تھے۔ اماں مجھے کبھی ایسی تقریبات میں لے جانا پسند نہیں کرتی تھی، اور جب سے اماں آئی تھی میرے اپنی اماں تو میرے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ خیر رات گہری ہو گئی، میں اماں طاہرہ کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب میری آنکھیں کھلی تو میں ایک دم ڈر گئی، کیونکہ اماں طاہرہ میرے سرہانے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے بعد کا آخری منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اماں طاہرہ نے میرے منہ پر ایک رومال رکھا، جسے ناک پر رکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں میری آنکھیں کھلی تو میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ یہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی چرپائی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے مٹی کے بنے چھوٹے سے چولہے پر اماں طاہرہ روٹی بنا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ دراصل اغوا کر کے مجھے یہاں لائی تھی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں اس عورت کا مسئلہ نہیں سمجھ پائی تھی، آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا تھی۔ میرے چیخنے چلانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں طاہرہ کو دیکھ کر میں تو جیسے تلملا اٹھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا میرے سامنے کیا، میں نے غصے سے ہاتھوں سے ایک زوردار دھکا مارا۔ سارا کھانا اور برتن ادھر ادھر بکھر گئے۔ میری آنکھیں مارے وحشت کے لال ہو گئیں۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اماں طاہرہ ان تمام باتوں سے بے پرواہ سی بکھرے برتن سمیٹنے میں مگن تھی۔ میں بچی ضرور تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اس قدر تکلیف دے سکتی ہے۔ میرے احتجاج پر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ برتن سمیٹتی باہر چلی گئی۔ ان کے پیچھے میں بھی گئی۔ میں نے کہا، اماں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ میری آنکھوں میں بے بسی کی وجہ سے آنسو جاری تھے۔ اماں طاہرہ نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میری بچی، میں اس وقت بہت بڑی وجہ کے تحت کر رہی ہوں، تم پریشان نہیں ہو، چپ چاپ یہاں گزارا کر لو۔ اس وقت ان کی بات پر مجھے زیادہ غصہ آیا۔ آخر وہ مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہیں؟ میرے دماغ میں نہ جانے کیوں بار بار یہ خیال آتا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی وہ میری ماں باپ سے ڈھیروں سے پیسے ہتھیانے کے چکروں میں ہو گئی۔ مجھے اماں طاہرہ سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ چند دن اجتہاد کرنے کے بعد اماں طاہرہ کے ساتھ خاموشی سے اسی گھر میں رہنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرا گھر یہاں سے کتنی دور ہے۔ اماں طاہرہ روز صبح اٹھ کر کھانا بناتی، مجھے بھی کھانا کھلا کر گھر کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر کام پر چلی جاتی، اور میں کمرے کے کونے میں ڈری سمی بیٹھی خاموش دیواروں کو تکتی رہتی۔ کچھ مہینے گزرے۔ اماں طاہرہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں یہاں سے بھاگ کر جانے والی نہیں، اس لیے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پہ لے جانے لگی۔ میں اپنے ننھے ہاتھوں سے لوگوں کے گھروں میں ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی۔ اس وقت مجھے اپنی قسمت پر شدید افسوس ہوتا کہ محلوں میں رہنے والی لڑکی کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا۔ محلوں میں رہنے والی لڑکی کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا۔ مجھے اپنی اماں سے زیادہ ابا کی یاد دلاتی تھی، کیونکہ ابا نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ کبھی بھی ماں کی طرح مجھے فراموش نہیں کرتے تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ 7 سال کے بعد میں جوان ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے مجھے گھر سے باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ اب میں ایک مرتبہ پھر گھر کے کونے میں پڑے بیکار سامان کی مانند ہو گئی۔ سارا دن اماں گھر کو تالا لگا کر گھر سے غائب رہتی اور شام سے پہلے واپس آ جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ مجھے بستر پر لٹانے کے بعد تھوڑی دیر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ اماں رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی خاموشی سے اٹھ کر اماں کے پیچھے چل دی۔ اماں گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ میرے کانوں نے ایک مردانہ آواز سنی۔ اس آواز کو سنتے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے سگے باپ کی تھی۔ میرا دل مارے خوشی سے دھڑکنے لگا۔ بے شک میں جوان ہو چکی تھی، لیکن آج بھی میرے اندر وہی بچکانہ جذبات موجود تھے جنہیں میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ساری خوشی ایک دم اداسی میں بدل گئی کہ میں نے ابا کے منہ سے افسوسناک خبر سنی۔ کاش میں نے ابا کے منہ سے یہ باتیں نہ سنی ہوتی، کاش میں نے اماں طاہرہ کا تعاقب نہ کیا ہوتا، تو اس وقت میرے
پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری آنکھیں متواتر آنسو بہا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی سچائی اتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ میں واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی، خاموشی سے اپنے ماضی کو کھوجتی اپنے بستر پر آن بیٹھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں طاہرہ بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک دم ٹھٹک سی گئی۔ شاید انہیں لگ رہا تھا میں سو چکی تھی، لیکن انہیں غلط لگ رہا تھا۔ انہیں یہی بات حیران کر رہی تھی، یا شاید انہیں ڈر تھا کہ میں نے کچھ سن تو نہیں لیا، کہیں میں کوئی سوال نہ کر بیٹھوں۔ بالآخر میں نے اماں سے کہہ دیا، خدا کے لیے اماں طاہرہ، آج تو مجھے سچ بتا دو کہ ابا جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا۔ میری آنکھوں سے خاموشی سے 2 آنسو نکلے جو میرے گالوں پر آ گرے۔ میری اماں سے کہا، اماں آج پر ایک رات سے پردہ ہٹا ہی دو، مجھے اماں اپنے منہ سے بتا دو کہ سچ کیا ہے۔ اماں طاہرہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بولی، بیرا آج میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، شاید وقت آ گیا ہے مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ کیا ابا؟ شاید وہ وقت آ ہی گیا ہے کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ پھر اماں طاہرہ نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، جیسے برسوں سے چھپایا جا رہا تھا۔ اماں نے بتانا شروع کیا کہ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور حاملہ تھی۔ پرانے وقتوں میں شادیاں کم عمری میں ہی ہو جایا کرتی تھی۔ میں بھی اس کم عمری میں شادی کی بینڈ چڑھا دی گئی، لیکن میرا شوہر پہلے دنوں سے غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن پولیس والے گھر میں چھاپا مارتے رکھتے۔ انہی پولیس والوں میں ایک انسپیکٹر تھا جو جان بوجھ کے ہمارے گھر کے چکر کاٹتا، کیونکہ اس نے مجھ پر اپنی گندی نظریں رکھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک عادی مجرم تھا، نشے کی سپلائی کام کرنا اس کا کام تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ جو شراب نوشی میں بھی ملوث رہتا تھا۔ میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ اللہ نے مجھے ایک ننھی سی گڑیا سے نواز دیا، لیکن میری حالت انتہائی نازک تھی۔ میں اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ ہر کوئی اس وجہ سے میری بیٹی کو قصوروار کہنے لگا، سب میری بیٹی پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ میری بیٹی منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا باپ مرا ہے، جبکہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب میں لوگوں کو یہ باتیں سنتی تو میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ ان دنوں عدت میں تھی، لیکن انسپیکٹر کے چکر ہمارے گھر میں بڑھتے جا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سنبھالنے کی فکر میں تھی، اس کی پرورش کیسے کروں گی۔ انسپیکٹر نے مجھے بتایا کہ گزشتہ 5 سالوں سے شادی کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اگر وہ اسے اپنی بیٹی دے دے تو اس کی اولاد کی کمی پوری ہو جائے گی، میری بیٹی کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ پہلے تو میرا اس بات پر بالکل بھی دل راضی نہیں ہوا تھا۔ میں نے انسپیکٹر صاحب کو اس وقت گھر سے نکلنے کا کہہ دیا، لیکن وہ یہ کہہ کر وہاں سے گئے کہ تمہارا کبھی دل چاہے تم اپنا ارادہ بدلو، اپنی بچی کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں تو ماں تھی، کیسے اپنے جگر گوشے کو خود سے الگ کر سکتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی میری بیٹی سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ بات میرے دل کو بہت دکھی کر دیتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ہمارے گھر کو ہی منحوس قرار دے دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس ماحول میں اپنی بیٹی کو کیا پرورش کروں گی، ہر کوئی اسے منحوس کہہ رہا ہے، اس طرح اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو انسپیکٹر صاحب کے حوالے کر دینا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد میرے دل کو چین نہ پڑا، جو میں نے رو دھو کر چند سال گزارے، لیکن میں اکیلی بیوہ عورت اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں دن رات اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپتی رہتی، فریاد کرتی کہ ایک دفعہ مجھے اپنی بیٹی سے ملوا دے۔ ایک ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے انسپیکٹر صاحب سے وعدہ لیا کہ میری بیٹی کو لے جائے، اس کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آئے، لیکن میں خود ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے در پر جا پہنچی۔ میں نے کسی محلے دار سے اس کے تھانے کا پتہ معلوم کروا لیا، وہ آج بھی اسی تھانے میں کام کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جاتے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، اس کے لیے جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس نے بڑی غور سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، اب یہ ناممکن ہے، میں تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دوں کیونکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری ساری توقعات دم توڑ چکی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں نے اس روز وہی وحشی پن دیکھا جو چند سال پہلے دیکھا کرتی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، مجھے تھانے سے باہر نکال دیا۔ میں روتی رہی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔
میں بہت ناامید ہو گئی تھی۔ 3 سال مزید گزر گئے، مجھے اس کی در سے خالی لوٹے۔ ایک روز میں اپنے گھر میں کاموں میں مصروف تھی، اچانک دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہی انسپیکٹر کھڑا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں تو کسی بھی طرح اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، سو میں نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی پہلی بیوی کو اس کی بھنک نہ پڑے۔ میں نے اس بات کی بھی حامی بھر لی، اس کے ساتھ چل دی۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس پر اتنا پیار آیا، میرا جی چاہا کہ میں اسے سینے میں سمو لوں، کبھی دنیا کی نظروں میں نہ آنے دوں۔ اماں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میری ہتھیلی پر مضبوط کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی تم ہو۔ وہ انسپیکٹر تیرا منہ بولا باپ نظر حسین ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آتے آنسو صاف کرتے اماں نے کہا، میں روز تمہارے باپ کے کمرے کی صفائی کے بہانے اس کے کمرے میں جاتی تھی، کیونکہ یہ اس کا حکم تھا۔ میں روز اسے کہتی، مجھے اپنی بیٹی یہاں سے لے کر جانے دو۔ تمہاری ماں نے کچھ عرصہ تمہیں بڑے پیار سے پالا تھا، لیکن وہ پھر تم سے چڑنے لگی۔ تم اس کی اولاد نہیں تھی، اور پھر تمہارے ماں باپ نے ایسا قدم اٹھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے تم سے 30 سال بڑے آدمی کے ساتھ بیانے کی سازش رچائی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے ڈھیروں رقم وصول کر لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اس روز تمہارے باپ کے کمرے سے اس سے بحث کر رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کسی جانور کی زندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ بس اسی وجہ سے میں نے اس کا گریبان پکڑا تھا اور اس کے منہ پر چانٹا مار دیا تھا، اور تمہیں وہاں سے نکال لانے کا قصہ بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ میری پیاری بیٹی کا مجرم تھا۔ تمہیں تو برا لگا ہوگا کہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لیکن سب میں نے اپنی ممتا کے لیے کیا۔ اب نظر حسین پھر میرے پیچھے آیا اور مجھے واسطے دے رہا کہ میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، لیکن اب میں کسی طور پر اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بولی، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی تو مجھے اس نے لالچ دے کر بھیج دیا ہے، کیونکہ اگر میں نے اس سے انکار کرتی تو تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ صبح ہوتی میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی، میرے پاس کچھ زیور ہے، ہم وہ بیچ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں آنسو بہانے لگی، میرے ساتھ اماں بھی رونے لگی۔ صبح ہوتے ہی اماں مجھے ایک دوسرے شہر لے کر آ گئیں۔ شاید ان کی کسی سہیلی کا گھر تھا، ہم دونوں ماں بیٹی وہیں رہتی ہیں۔ میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور اماں سلائی کا کام کرتی ہے۔ یہاں آنے کے بعد ہمیں خبر ملی کہ تھانے دار نظر حسین، جو رشوت خوری اور غلط لوگوں کا ساتھ دیتا رہا تھا، اس کی جرم کی پاداش میں قید کی سزا ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اس کا پیشہ تھا جسے وہ برسوں سے کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ میری ماں کو اس کے صبر کا اجر اس وقت ملا جب میں نے 24 سال کی عمر میں ایک CSS کا امتحان پاس کر کے بہترین نوکری کی اور ماں کے ساتھ ایک شاندار زندگی کا آغاز کیا۔ چند سال بعد میری اماں کے بھتیجے نے تعلیم مکمل کی اور اماں نے اسے اپنی فرزندی میں لے لیا، جو یتیم ہے اور اکیلا رہتا تھا۔ ہم تینوں یعنی میرے ساتھ میرا شوہر، میری ماں ایک ساتھ سکون سے رہ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکار لوگوں کے جال سے بچا لیا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، مگر آج بھی ایک خلش میرے دل میں واقع ہے کہ میں ایک مجرم کی بیٹی تھی۔ جس گھر میں نے پرورش پائی وہ بھی ایک مجرم کا گھر تھا۔ لیکن میں اب آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اب مجھے نظر حسین کو معاف کر کے اس کی خبر لینے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے تھا؟ جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔